أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة، جو کوئی چاہتا ہے دنیا. العاجلہ سے مراد جلد ملنے والی چیز. العاجلہ عجلت سے ہے، جلدی، اور العاجلہ کا مطلب جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا. من کان یرید العاجلہ، جو شخص چاہتا ہے دنیا، عجلنا لہ، تو ہم جلد دیتے ہیں اس کے لیے. عجلنا، عجل یعجل تعجیلا، جلد دے دینا. عجلنا لہ، تو ہم جلد دیتے ہیں لہو اس کے لیے، فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہیں، لمن نرید اس کے لیے جس کو ہم دینا چاہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم بناتے ہیں اس کے لیے جہنم. یصلاھا، وہ داخل ہوگا اس میں. صلیہ یصلا کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. وہ داخل ہوگا اس میں. مذمومن، مذموم، مدحورا، دھتکارا ہوا. مذمومن، مذموم، مذموم یعنی قابل مذمت. مدحورا، دھتکارا ہوا ہو کر. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں سے عطا فرماتا ہے، دنیا میں سے کچھ عطا فرماتا ہے. اور وہ بھی اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، اس کی مرضی سے نہیں. وہ جتنا چاہتا ہے اتنا نہیں دیتا، لیکن اللہ اسے دنیا میں سے دیتا ہے اتنا جتنا اللہ چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. لیکن چاہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کم دے یا زیادہ دے، لیکن آخر کار جو دنیا پرست لوگ ہیں، تو جو صرف دنیا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم. اور جہنم میں جب وہ شخص داخل ہوگا تو وہ انتہائی مذموم ہوگا، قابل مذمت ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہوگا. ومن اراد الآخرہ، اور جس شخص نے ارادہ کیا الآخرت، آخرت کا، وسعى لها سعیہا، اور اس نے کوشش کی. سعى یسعى سعیا، کوشش کرنا. اور اس نے کوشش کی لہا اس کے لیے، آخرت کے لیے، سعیہا اس کے لائق کوشش، یعنی ایسی کوشش کی آخرت کے لیے جیسے کہ کرنی چاہیے، جیسے کہ آخرت جس قدر کوشش کی مستحق ہے، یا جو آخرت کی کوشش، آخرت کے لیے کوشش کرنے کے جو بات لائق ہے، ویسی کوشش اس نے کی. وسعى لها سعیہا، اور اس نے کوشش کی اس کے لیے، اس کے لائق کوشش، یعنی آخرت کے لائق کوشش. آخرت کا جو مرتبہ ہے، آخرت کی جو اہمیت ہے، آخرت کی جو قیمت ہے، اس کے مطابق اس کے لائق اس نے کوشش کی. اور کوشش کرنے سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے لیے اس نے عمل کیا، توشہ تیار کیا. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور کوشش کی اس کے لیے، سعیہا جیسے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ ہوا مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن. تو یہاں پر 3 شرطیں اللہ نے ذکر فرمائی. ایک تو یہ کہ اس کو اس کی نیت آخرت کی ہے، آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کی نیت رکھتا ہے. دوسری، اس کے لیے کوشش کرتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے. اور تیسری چیز ہے ایمان سے وہ متصف ہے، اللہ پر اور آخرت پر اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، اور آخری نبی پر ایمان رکھتا ہے. تو یہ 3 شرطیں ہیں. تو جس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو وہی لوگ ہیں کہ جن کی کوشش، کان سعیہم ان کی کوشش، مشکورا لائق شکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا. ان کی جو محنت اور کوشش ہے وہ لائق شکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر اور صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا، اور وہ جنت ہے.
कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब, हर एक को हम देते हैं, कुल्लन नुमिद्दु, हर एक को हम देते हैं, कुल्लन हर एक को, तमाम को, नुमिद्दु हम देते हैं, मदद देते हैं, नुमिद्दु अमद्द युमिद्दु का मतलब होता है कोई चीज मदद देना या देना, हर एक को हम देते हैं, हाउलाई व हाउलाई, उनको भी और इनको भी, मिन अताइ रब्बिक, तेरे रब की बख्शिश से, तेरे रब की बख्शिश से। यानी अल्लाह ताला ने ये दुनिया के अंदर, ये दुनिया के अंदर सबको एक हिस्सा लिख रखा है और अल्लाह सुब्हानहू ताला सबको उसमें से, दुनिया में से देता है। जो लोग सिर्फ दुनिया चाहते हैं, उनको भी अल्लाह देता है इसी दुनिया में से, और जो सिर्फ आखिरत के तलबगार हैं, ऐसे लोगों को भी अल्लाह दुनिया में उनका हिस्सा देता है। दुनिया तो सबको अल्लाह ताला ने जो हिस्सा रखा है मिलती है, जो दुनिया के तलबगार हैं उनको भी मिलता है दुनिया में से, और जो आखिरत के तलबगार हैं उन्हें भी दुनिया के हिस्से में से मिलता है। लेकिन जो आखिरत के तलबगार हैं, उनके लिए आखिरत सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, और जो सिर्फ दुनिया के तलबगार हैं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा, और नहीं है तेरे रब की अता, अता का मतलब बख्शिश, और नहीं है तेरे रब की बख्शिश महज़ूरा, रोकी जाने वाली, महज़ूरा रोकी जाने वाली, यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जो उसका रिज़्क है, वो अल्लाह ताला ने रोक कर नहीं रखा है काफिरों से या मुशरिकों से या अपने दुश्मनों से या अपने मुखालिफों से। दुनिया के रिज़्क को अल्लाह अल्लाह जो है वो सबको देता है। यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी अल्लाह ताला देता है, क्योंकि दुनिया अल्लाह ताला ने सबके लिए लिख रखे, सबके लिए हिस्सा रखा है, सब उसमें से खाते हैं, ईमान वाले भी और काफिर भी। तो वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा, और नहीं है तेरे रब की बख्शिश रोकी जाने वाली। उन्जुर कैफ फद्दलना बअदहुम अला बअद, तू देख, उन्जुर तू देख, कैफ फद्दलना, कैसे हमने फजीलत दी है, फद्दलना हमने फजीलत दी है, बादहुम अला बाद, उनमें से बास को बास पर, यानी ऐ नबी तू देख, दुनिया के अंदर हमने उनमें से बास को बास पर फजीलत दी है। यानी दुनिया के अंदर देखते हैं अल्लाह ताला ने किसी को बहुत ज्यादा रिस्क अता फरमाया है और उस पर दुनिया के खजाने उस पर खोल दिए हैं, और किसी को अल्लाह ताला ने गरीब बनाया है, मिस्कीन बनाया है, उस पर दुनिया तंग कर दी। तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने एक दूसरे पर लोगों को फजीलत दी है, इम्तिहान और आजमाइश के तौर पर, ये इम्तिहान और आजमाइश के तौर पर। जब दुनिया में ही इतना फर्क है, हाँ, इतना जो है ना एक दूसरे के दरमियान इतना फर्क है, तो आखिरत में और ज्यादा फर्क होगा। फरमाया वलल आखिरतु, और अलबत्ता आखिरत, अकबर दरजातिन, वो ज्यादा बढ़कर है दरजात में, वो अकबर तफदीला, और ज्यादा बढ़कर है फजीलत देने में। तो वहां पर जो है एक तो दरजात बहुत ज्यादा फर्क होंगे, एक तो जो वहां पर तो जो है जो अहले जन्नत के मुकाबले में अहले जहन्नम होंगे, और वहां पर उन दोनों के दरमियान जो फर्क होगा वो तो अल्फाज में बताया नहीं जा सकता। एक तरफ जन्नत वाले हैं तो वो तो जो है ना हमेशा के लिए सादतमंद हैं, खुश खुर्रम रहेंगे और कामयाब और कामरान रहेंगे, और दूसरी तरफ अहले जहन्नम है वलियाज़ु बिल्लाह, के जो वहाँ पर रोते रहेंगे, गमज़दा रहेंगे, अज़ाब में रहेंगे और हमेशा के लिए परेशान रहेंगे, तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर भी जन्नतियों के दर्जात रखे हैं। जन्नती सारे एक दर्जे के नहीं, जन्नतियों के भी दर्जात हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला ने जो है वहाँ पर जो है अंबिया किराम के हैं, उनके दर्जात हैं, फिर उनके अंदर भी दर्जात हैं, फिर उसी तरह सिद्दीकीन के भी अंदर भी दर्जात हैं, फिर शहदा के अंदर भी दर्जात हैं, सालिहीन के भी दर्जात हैं। तो जन्नत में जो है अहले जन्नत के भी जो है बहुत सारे दर्जात हैं, और और ये वहाँ पर रुतबे और दर्जात उनके उनके अपने अमल के हिसाब से अल्लाह ताला उनको अता फरमाता है। वलल आखिरत, और अलबत्ता आखिरत, अकबर दरजातिन, वो ज्यादा बढ़कर है दरजात के लिहाज से, वो अकबर तफदीला, और ज्यादा बढ़कर है फजीलत के देने के लिहाज से। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, तू ना बना, ला तजअल तू ना बना, मअल्लाहि अल्लाह के साथ, इलाहन आखर कोई दूसरा माबूद, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना, यानी अल्लाह के साथ किसी और को माबूद को इबादत में शरीक न कर, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न कर, ये मतलब। वल्ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, तो ना बना अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद, फतक़उदा, वरना तू बैठ जाएगा, फतक़उदा, वरना, फा का तर्जुमा किया वरना से यहाँ पर,
ورنہ یعنی اگر تو نے اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کی تو کیا ہوگا؟ ورنہ تو بیٹھ جائے گا، تقعد، قعد یقعد سے، ورنہ تو بیٹھ جائے گا مذمومن، مذموم، مخذولن، بے یار و مددگار ہو کر. یعنی اگر تو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرے گا تو ایسی صورت میں تیرا انجام یہ ہوگا کہ سب لوگ تیری مذمت کریں گے، تو مذموم ہو کر اور اسی طرح بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا. مخذولہ کہتے ہیں بے یار و مددگار، یعنی جس کی کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا. یعنی جب وہ کوئی شخص مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کی لوگ مدد کرنے آتے ہیں، تو اس کو اگر وہ مدد کیا جاتا ہے، لوگ اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ منصور ہے. لیکن اگر جو ہے اس کی کوئی مدد کرنے نہیں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مخذول. اس کو جو ہے نا مصیبت کے وقت لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا تو اس کو کہتے ہیں مخذولہ، بے یار و مددگار. یعنی کل قیامت کے دن مشرک کی طرف سے کوئی دفاع کرنے کے لیے نہیں آئے گا، مشرکین کی طرف سے کوئی وکالت کرنے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ اس کا وہاں پر نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا. اور یہ بظاہر خطاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک کا صدور ممکن نہیں ہے، لیکن نبی کو مخاطب کر کے ساری امت کو ان شرک سے خبردار کیا گیا ہے کہ شرک کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اور شرک کا عقیدہ رکھتا ہے اور اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ مذموم ہوگا اور اس کی طرف سے کوئی وہاں پر مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم دیا تیرے رب نے. قضا، قضا کہتے ہیں حکم دینا، فیصلہ کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور حکم دیا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور یہ توحید ہے اور یہ سارے انبیاء کی دعوت ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت ہے، اور آپ کی دعوت کی اساس اور بنیاد ہے. سارے انبیاء کی دعوت کی اساس اور بنیاد یہی ہے، توحید کی دعوت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم دیا تیرے رب نے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو، حسن سلوک کرو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے کہ اس مقام پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جہاں پر حکم دیا اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. اور جیسا اس مقام پر ہے ایسا ہی قرآن میں اور بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی کا حکم دینے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. جیسے کہ سورہ لقمان کے اندر بھی ہے، سورہ لقمان میں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے والدین کے مقام کی بلندی اور والدین کا جو مقام کی عظمت ہے وہ اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اور والدین کے ساتھ جو مقام ہے وہ سب سے بڑا مقام ہے. یعنی دنیا کے لوگوں میں جن سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو ان میں سب سے بڑا مقام والدین کا مقام ہے، ماں باپ کا مقام سب سے بڑا ہے. اسی لیے جو ہے جب ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ دنیا کے لوگوں میں مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ امک، تیری ماں ہے. اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں ہے. اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے. پھر اس نے کہا پھر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ ہے. اور بھی جو ہے نا اس حوالے سے بہت سارے احادیث ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، تو وہ اس یہاں پر تفسیر میں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اما یبلغن عندک الکبر، اما یبلغن، اگر، یبلغن پہنچے، اگر پہنچے عندک تیری موجودگی میں، عندک تیرے پاس، تیرے پاس کا مطلب یعنی تیرے زندہ ہوتے ہوئے تیری موجودگی میں. اما اگر، یبلغن پہنچے، عندک تیری موجودگی میں، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنچے. کون پہنچے؟
ان دونوں میں سے کوئی ایک، یہاں ہے اس کا فاعل، یبلغنا کا فاعل ادھر ہے، اگر پہنچے احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، ان دونوں میں سے یعنی والدین میں سے، ماں باپ میں سے کوئی ایک پہنچے عندک الکبر تیرے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو، یہ سسو اما یبلغنا اگر پہنچے عندک تیرے نزدیک یعنی تیرے ہوتے ہوئے تیری زندگی میں الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں ہی، کلاہما کلا کہتے ہیں، کلا کو ضمیر کی طرف اضافت دی جاتی ہے، کلاہما مطلب وہ دونوں، یعنی اگر تمہارے زندہ ہوتے ہوئے تمہارے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو نہ کہہ لہما ان دونوں سے، افن اف بھی نہ کہہ، یعنی ان سے اف بھی نہ کہہ، یعنی ان سے انتہائی احتیاط اور ادب اور ان سے بات کرو، یہاں تک کہ زبان سے بیزارگی والا کلمہ تک نہ کہو، یعنی آدمی کم سے کم کلمہ جب کسی بات پر بیزار ہوتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے اف یا اون جیسے کہتے ہیں، تو فرمایا اف کا کلمہ تک ان سے مت کہہ، جب اف کا کلمہ کہنے سے بھی منع فرمایا تو اس سے جو اوپر کی چیز ہے یا اس سے جو زیادہ سخت بات ہے اس کے کہنے سے بدرجہ اولا اللہ نے منع فرما دیا، فلا تقل لهما اف، تو نہ کہہ ان دونوں سے اف بھی، ولا تنہرهما اور تو نہ جھڑک ان دونوں کو، نہر ینہر کا مطلب ہوتا ہے غصے سے بات کرنا، ڈانٹ کر بات کرنا، جھڑک کر بات کرنا، ولا تنہرهما اور تو نہ جھڑک ان دونوں کو، وقل لهما اور کہہ دونوں سے، قولا کریما کریمانہ بات، یعنی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان سے بات کر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وَاخْفِضْ اور جھکا دے، خفض یخفض خفضا کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، وَاخْفِضْ اور تو جھکا دے، لَهُمَا ان دونوں کے لیے، جناح الذُّلِّ عاجزی کے بازو کو، جناح کہتے ہیں بازو کو، پرندے کے بازو ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں بازو دائیں بائیں تو اس کو کہتے ہیں جناح، الذل ذل مطلب ذلت، ذلت یعنی عاجزی انکساری اور تواضع، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اور تو جھکا دے ان دونوں کے لیے عاجزی کے بازو کو، اور عاجزی کے بازو کو جھکا دینے سے مراد یہ ہے کہ انتہا درجے تواضع اور انکساری ان کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، کیونکہ پرندہ جب اپنے بچوں کے سامنے بچوں کے اوپر نظر کرتا ہے یا ان کو حفاظت میں لیتا ہے تو پرندہ جو ہے اپنے پروں کو ان کے لیے پست کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، تو جس طرح یہ جو پرندہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتا ہے، والدین نے بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور اسی طریقے سے ان کو پالا اور پوسا اور بڑا کیا ہے، تو اس کا بدلہ بھی ان کے بڑھاپے میں اسی طریقے سے دو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اور تو جھکا دے ان دونوں کے لیے، جناح الذُّلِّ عاجزی کے بازو کو، من الرحمتی محبت سے، یعنی یہ جو عاجزی کے بازو کو جھکا دے انتہائی تواضع اور انکساری اور عاجزی سے ان سے معاملہ کر اور بات کر، اس وجہ اور دل میں محبت کے جذبات سے، محبت اور رحمت کے جذبات سے معمور ہو کر ان کے ساتھ معاملہ کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اور تو کہہ ربی اے میرے رب، ارحمہما رحم فرما ان دونوں پر، کما جیسا کہ ربیانی ان دونوں نے پرورش کی میری، ربیا کا مطلب ہوتا ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، ربا یربی سے ہے، ربیا ان دونوں نے تربیت کی، نی میری، صغیرن میرے بچپن میں، یعنی جب میں چھوٹا تھا جب انہوں نے میری تربیت کی تھی، صغیرن جب میں صغیر تھا یعنی چھوٹا تھا، جب میں محتاج تھا، پوری طریقے سے ان کا محتاج تھا، اور انہوں نے بغیر کسی بیزارگی کے انتہائی شوق سے انتہائی محبت سے مجھے میری پرورش کی، میری تربیت کی، میری ضرورتوں کو پورا کیا، تو جس طرح انہوں نے اے رب میرے بچپن میں میری تربیت کی اور میری پرورش کی، اے رب اس کے بدلے میں تو اپنے فضل ان پر رحم فرما، تیری رحمتیں نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا اور ساتھ میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا، دعا کرنے کا بھی حکم دیا اور دعا بھی سکھلائی،
کہ یہ کہہ کر دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بما فی نفوسکم اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اے لوگوں تمہارے دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ربکم اعلم، اسی لیے ماں باپ کے ساتھ جب معاملہ کرو تو تمہاری نیت صحیح ہونی چاہیے، تمہاری نیت درست ہونی چاہیے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب اعلم و زیادہ جاننے والا ہے، بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم ہوں گے نیک، اگر تم ہوں گے صالحین، صالح کی جمع ہے، اگر تم ہو نیک، فإنہ تو بے شک وہ، کان للأوابین غفورا تو بے شک وہ اوابین کے لیے بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ اوابین کہتے ہیں، اواب کی جمع ہے، اواب کہتے ہیں آبا یا ابو سے رجوع ہونا، یعنی کثرت سے رجوع ہونے والے۔ الاوابین کا مطلب ہے کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف توبہ کرنے والے، اللہ سے لگاؤ رکھنے والے، تو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو اواب کہا جاتا ہے۔ اگر تم ہوں گے نیک تو بے شک وہ کثرت سے رجوع ہونے والوں کے لیے غفوراً بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے جو اللہ نے پہلے حکم دیا، تو اس کے بعد پھر یہ آیت آخر میں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اگر تم نیک ہو، یعنی تمہاری نیک کب ہوتا ہے آدمی؟ جب اس کی نیت درست ہے، جب وہ عمل اس کا درست ہے، تو یہ نیک ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اگر تم اچھا برتاؤ کرتے ہو، احسان کرتے ہو، اور نیت بھی تمہاری درست ہے، عمل بھی تمہارا درست ہے، اور تم ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو، تو اس کے باوجود بھی کیا ہے، انسان ہونے کی وجہ سے تم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تمہارا تو پوری خواہش ہے کہ تم ماں باپ کے مکمل طریقے سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو، نیکی کرو، ان کے حق میں کوئی تم سے کوئی غلطی نہ ہو، تمہارے سے کوئی تقصیر نہ ہو۔ ہاں، تم تو یہ چاہتے ہو، لیکن پھر بھی تم سے جو تقصیر ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کثرت سے رجوع کرنے والوں کے لیے معاف کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ان لوگوں کو جو صالح ہیں، کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے لیے دل میں محبت کے احترام کے جذبات رکھتے ہیں، ان سے کہا کہ تمہاری نیت اگر درست ہے، تم اگر صالح ہو، نیک ہو، تو پھر تم سے جو کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اس پر تم جب اللہ سے رجوع ہوں گے، معافی چاہو گے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا تو بے شک وہ کثرت سے رجوع ہونے والوں کے لیے غفوراً بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور تو دے قرابت دار کو اس کا حق، آتی دے، وآتی اور تو دے، ذی القربى قرابت دار کو، قربا کہتے ہیں قرابت، قربا قرابت یعنی رشتہ، ذا والا، رشتے والا یعنی رشتہ دار، اور تو دے رشتہ دار کو حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا اور تو فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جہاں پر احسان کا حکم دیا، تو اس کے بعد پھر رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ بھی ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں، محتاجوں کے ساتھ جب اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کی امداد کرتا ہے، تو یہ حقیقت میں ان کا حق ادا کرتا ہے، ان کا حق ہے تمہارے اوپر۔ اسی لیے تم جب ان کو دیتے ہو، تو تم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ہو، بلکہ ان کا حق ادا کرتے ہو۔ یہ تمہارے اوپر حق ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر رکھا۔ وآت ذی القربى حقہ، اور تو دے رشتہ دار کو اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا اور تو فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنا۔ بذر یبذر تبذیرا کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی کرنا، یعنی اسراف کرنا، حد سے تجاوز کرنا خرچ کے اندر، یا تو جو ہے جہاں پر تھوڑا کام خرچ کرنے سے چلتا ہے وہاں پر فضول خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا،
یا اسی طریقے سے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر غلط راستے میں، حرام کے راستے میں تھوڑا بھی خرچ کرے گا تو فضول خرچی، ولا تبذر تبذیرا، اور تو فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنا. ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، یعنی فضول خرچ کرنے والے، آ، اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز طریقے سے، فضول طریقے سے اس کو لٹانے والے، ضائع کرنے والے. ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ بھائی ہیں شیطانوں کے. تو فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان ہے اپنے رب کا نہایت ناشکرا، اور شیطان ہے لربہ اپنے رب کا، کفوراً نہایت ناشکرا. کفوراً کہتے ہیں ناشکر، کافر یہاں پر ناشکرا، کفوراً بہت ناشکرا، نہایت ناشکرا. تو شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو پا کر، اللہ کے دیے ہوئے مال اور دولت کو حاصل کر کے اس میں فضول خرچی کرتے ہیں، تو وہ بھی ناشکرے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکر گزاری کر رہے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے خرچ کر رہے ہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تو اعراض کرے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تو اعراض کرے، عنہم ان سے، یعنی ان سے اعراض کرے، یعنی منہ پھیر لے ان سے، اعراض کرے ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں، ابتغاء چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت کو، ترجوہا جس کی تو امید رکھتا ہے، فقل لہم، تو کہہ ان سے، قولا میسورا، نرم بات، آسان بات. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے، پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، ہاں، مسافروں کو دو، اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم. اور پھر آگے بتایا کہ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی محتاج آتا ہے، کوئی مسکین آتا ہے، کوئی رشتہ دار آتا ہے، یا کوئی اور محتاج آتا ہے اور آپ سے امداد کی درخواست کرتا ہے، آپ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ اللہ ایسی صورت میں بھی کہہ رہا ہے اگر دے نہیں سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم اس امید میں ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے، آگے رزق عطا فرمائے، تو پھر تم اس میں سے لوگوں کو بھی دیں گے. جب تمہارے پاس دینے کے لیے نہیں ہو، تب بھی جب انہیں لوٹاؤ گے، تب بھی ان سے اچھی بات کہہ کے لوٹاؤ، نرم بات کرو، دھتکارو نہیں، ان کو جو ہے جھڑکو مت، بلکہ نرمی سے بات کرو اور ان سے معذرت کرو، کہ اور اپنی جو عذر اور اپنا عذر ہے ان کے سامنے رکھو. تو اچھے اور نرمی کے ساتھ ان کو لوٹاؤ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے اگر نہیں ہے تو. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تو اعراض کرے ان سے، یعنی اعراض کرے ان سے اس لیے کہ کیا ہے، دینے کے لیے نہیں ہے، وہ مانگنے کے لیے آیا ہے لیکن آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، آپ اس سے اعراض، یہ اعراض کرنا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تو اعراض کرے ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں، ابتغاء کہتے ہیں تلاش، چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، انتظار میں کا مطلب ہے، ابتغاء رحمت من ربک، انتظار میں تیرے رب کی رحمت کا، یعنی تیرے رب کی رحمت کے انتظار میں کا مطلب، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے تمہاری رزق کا دروازہ کھولے گا، تمہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اگر عطا فرمائے گا آگے، تو تم انتظار میں ہو، تو ایسی صورت میں تم اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہاری نیت تب بھی درست ہے، تم تو دینا ہی چاہتے ہو، ہاں، لیکن تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے نہیں دے سکتے ہو، اور تم رب کی رحمت کے انتظار میں ہو، ابتغاء رحمت من ربک. اور اگر تو اعراض کرے ان سے، انتظار میں اپنے رب کی رحمت کے، ترجوہا جس کی تو امید رکھتا ہے، فقل لہم، تو کہہ ان سے، قولا میسورا، بات نرم، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور تو نہ بنا، ولا تجعل، اور تو نہ رکھ، یا تو اور تو نہ بنا، یدک تیرے ہاتھ کو، مغلولتن بندھا ہوا، مغلولتن، مغلولتن کا مطلب ہے بندھا ہوا، مغلولتن الی عنقک، بندھا ہوا تیری گردن سے، اور تو نہ رکھ تیرے ہاتھ کو بندھا ہوا تیری گردن سے. تو اس سے یہ محاورہ ہے، یہ کنایا ہے، یعنی تو
بخل سے کام نہ لے، کنجوسی سے کام نہ لے، یعنی ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کنجوسی کرنا، یعنی ہاتھ کو باندھ کے رکھا ہے، دیتا نہیں ہے۔ دینے والا کیا ہے، ہاتھ اس طرح پھیلاتا ہے، کھول کر جو ہے دیتا ہے، لیکن جس نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح گردن میں پکڑ کے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے بخل اور کنجوسی کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور تو نہ رکھ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا إِلَىٰ عُنُقِكَ اپنی گردن سے، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور تو نہ پھیلا اس کو، کل البسط، پوری طرح پھیلا دینا، یعنی نہ تو پوری طرح اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ دے کہ کچھ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا، کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتا، پیسے بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے، یہ بہت بری عادت ہے، ایسا مت کر۔ ولا تبسطها كل البسط، اور تو نہ پھیلا اس کو پوری طرح پھیلانا، کل البسط مطلب یہ ہے کہ فضول خرچی بھی نہ کر، ولا تبسطها كل البسط، اور تو نہ پھیلا اس کو پوری طرح پھیلا دینے کا مطلب ہے فضول خرچی بھی نہ کر، نہ بخل اور کنجوسی کر اور نہ فضول خرچی کر، بلکہ اعتدال، اللہ کے خرچ کر اور اعتدال کے ساتھ۔ فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اور تو نہ بنا تیرے ہاتھ کو بندھا ہوا تیری گردن سے، ولا تبسطها، اور تو نہ پھیلا اس کو، بسط یبسط پھیلانا، اور تو نہ پھیلا اس کو، کل البسط پوری طرح پھیلا دینا، یعنی فضول خرچی بھی نہ کر، فتقعد ملوما محسورا۔ اچھا، اگر تو ایسا کرے گا تو کیا ہوگا، فتقعد، ورنہ تو بیٹھ جائے گا، فتقعد، ورنہ تو بیٹھ جائے گا، ملومن، ملامت زدہ، محسورن، تھکا ہارا، فتقعد، ورنہ تو بیٹھ جائے گا، ملومن، ملامت زدہ، محسورن، تھکا ہارا۔ اچھا یہاں پر کیا ہے، ملومن کا تعلق جو ہے وہ ہے ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، کہ تو نہ بنا اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا تیری گردن سے، یعنی کنجوسی نہ کر، بخل سے کام نہ لے، تو کیا ہو جائے گا، تو ملامت زدہ ہو جائے گا، لوگ تیری برائی کریں گے، تیری ملامت کریں گے، یعنی دنیا میں بھی لوگ ملامت کریں گے اور اللہ کے پاس بھی جو ہے نا ملامت زدہ ہو گئے، فتقعد ملوما۔ اور دوسری چیز کیا ہے، ولا تبسطها كل البسط، اور تو نہ پھیلا اس کو پوری طرح پھیلا دینا، یعنی فضول خرچی نہ کر، تو کیا ہو جائے گا، فتقعد محسورا، تو بیٹھ جائے گا تھکا ہارا ہو کر، یعنی تھکا ہارا ہونے کا مطلب جب اگر کوئی سواری ہے، ہاں وہ تیز چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، اگر ضرورت سے زیادہ اس سے استعمال کیا گیا، طاقت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ ڈالا گیا، تو وہ آخر میں تھک ہار کر بیٹھ جائے گی، آگے چلنے کی اس میں استطاعت نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اگر تو نے فضول خرچی کی تو اس کے بعد تیرے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا اور تو تھکا ہرا بیٹھ جائے گا، تو اسی لیے اس سے بھی پرہیز کر اور اس سے بھی پرہیز کر۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان ربک کا بے شک تیرا رب، یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، یبسط، بسط یبسط، کھولنا کشادہ کرنا، بے شک تیرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور کم بھی کرتا ہے، یبسط کے مقابل میں یقدر، اللہ کسی کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کرتا ہے، یقدر کا مطلب قدر یقدر، تنگ کرنا یا کم کرنا، وَإِنَّ، بے شک کہ اللہ، یعنی اللہ اپنی مرضی سے بندوں کی امتحان اور آزمائش کے لیے کسی کے لیے رزق کو کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کسی پر، اور کسی کے لیے رزق کے دروازے تنگ کر دیتا ہے، اور مقصود جو ہے امتحان اور آزمائش ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور تم قتل نہ کرو، ولا تقتلوا، اور تم قتل نہ کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے خوف سے، خشیت خوف، ڈر، املاق مفلسی، فاقہ اور مفلسی املاق کہتے ہیں، اور تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے۔ تو بعض لوگ بچوں کو قتل کرتے تھے پہلے بھی، اور آج بھی، آج کے اس جدید اور بزعم خود یعنی ترقی یافتہ دور میں آج بھی جو ہے کیا ہے، بچوں کا قتل موجود ہے، اور اس کے نئے طریقے موجود، پہلے الگ طریقے تھے، ہاں پہلے جو ہے بچہ پیدا ہوتا تھا یا بچہ یا بچی پیدا ہوتی تھی تو ایسے جاہل اور انتہائی ظالم لوگ موجود تھے، اگر کم ہو یا زیادہ لیکن تھے،
جو بچوں کو جو ہے نا قتل کر دیا کرتے تھے، فقر و فاقہ کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن طریقے بدل گئے ہیں، طریقے بدل گئے ہیں، جدید دور میں جدید طریقے ہیں، یہ جو ہے حمل کو گرا دینا، حمل کو ضائع کر دینا، تاکہ جو ہے نا اولاد کی کثرت نہ ہو، یا اسی طرح بچوں کو بند کرا دینا کہ بھئی بچے ہوں گے تو جو ہے نا ہم مفلس ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، ہمارے پاس جو ہے خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے، ہم مزے نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طریقے کے مختلف شیطانی قسم کے جو شبہات ہیں اور بیہودہ قسم کے نظریات ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ ولا تو اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو، وإياكم، اور تم کو بھی۔ تو اللہ نے کہا تم مفلس ہونے کے ڈر سے اب بچوں کو قتل کرتے ہو، آخر تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ان کو رزق دینے والے ہو؟ کیا تم اپنے بچوں کے رزق کے ذمہ دار ہو؟ تم ان کے رزق کے ذمہ دار نہیں، ان کے رزق کے ذمہ دار تو ہم۔ تم تو اپنے رزق کے بھی مالک نہیں ہو، اللہ نے کہا تم کو بھی رزق دینے کے ذمہ دار ہم ہیں، تم کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں، کیا تم اپنے سے تم اپنے رزق کے مالک ہو؟ تم اپنے سے اپنا رزق کے مالک نہیں ہو۔ تم جب اپنا رزق، تم اپنے رزق کے تم مالک نہیں ہو، تو تم اپنے بچوں کا رزق کیا دے سکتے ہو؟ تمہارے رزق کا بھی ذمہ دار اللہ ہے، تمہارے بچوں کے اور اولادوں کے رزق کا بھی ذمہ دار اللہ ہے، پھر تم مفلسی کے ڈر سے بچوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ کہا نحن نرزقهم وإياكم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور تم کو بھی۔ اور خاص طور سے امت محمدیہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے اوپر خدغن نہ لگائیں، بچوں کو کم کرنے کی سوچ نہ رکھیں، بلکہ بچوں کو بڑھانے کی، اولادوں کو زیادہ کرنے کی سوچ رکھیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ تم لوگ خوب بچے جننے والی، خوب محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن دیگر امتوں سے تمہاری کثرت تعداد پر میں فخر کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حکم دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں امت کے لوگوں سے، امتیوں سے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں، صاحب اولاد ہوں، اور جو ہے یہ اللہ کے نبی کا حکم ہو، اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ معاملہ ہو، امتیوں کا یہ معاملہ ہو کہ وہ بچے کم کرنے کی فکر کریں، تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان کا قتل کرنا، كان خطئا كبيرا، وہ بہت بڑی خطا ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور تم قریب نہ جاؤ زنا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے اور بہت سختی کے ساتھ حرام کیا ہے، اسی لیے زنا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والے مرد یا عورت کی سزا اسلام نے رجم رکھی ہے، یعنی پتھروں سے مار مار کر اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ انتہا درجے کا فحش اور بے حیائی پر مبنی عمل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے اور جس کا ارتکاب کرنے پر سخت سزا رکھی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ولا تقربوا الزنا، اور تم قریب نہ جاؤ زنا کے، یعنی زنا انتہائی فحش اور انتہائی قبیح عمل ہے، اس کے لیے تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے یعنی یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، بلکہ یہ کہا اس کے قریب بھی نہیں جاؤ، اس کے بارے میں سوچو تک بھی نہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور قریب نہیں جانے سے مراد یہ ہے، اہل علم نے فرمایا کہ وہ راستے، وہ کام جو زنا تک لے جا سکتے ہیں، زنا تک لے جانے والے راستوں پر جانے سے بھی منع فرمایا۔ اسی لیے اسلام کی جو شریعت ہے وہ جب کسی چیز کو حرام کرتی ہے، اسلام کی شریعت میں جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو اس کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں، جو وسائل اور ذرائع ہیں، ان کو بھی حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا تو زنا کی طرف لے جانے والے جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، راستے ہیں، ان کو بھی حرام کر دیا، جیسے مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہونا، یا اسی طرح
عورت کا بے پردہ ہو کر بازاروں میں اور ادھر ادھر بھوک بن ٹھن کر عطر لگا کر ادھر ادھر باہر گھومتے پھرنا، لوگوں کے درمیان اپنے حسن کی نمائش کرتے گھومنا. تو اور اس طریقے سے یہ چیزیں کیا ہیں، اسی طرح اکیلے میں مرد، اجنبی مرد اور عورت کا اکیلے میں جو ہے نا ملنا آزادانہ طریقے سے، تو یہ ساری چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں اور اس کی جیسی اور بھی چیزیں جو زنا کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں، ان سب سے بھی اللہ تعالی، ان سب کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے. تو یہ مطلب ہے ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ویسے ایسے راستوں پہ مت جاؤ جو زنا تک لے جا سکتے ہیں. ولا تقربوا الزنا، اور تم قریب نہ جاؤ زنا کے. انه کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی والا کام ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. اچھا ایک حدیث پڑھتے ہیں، اور تم قریب نہ ہونا زنا کے. نیچے کی طرف آئیں، حدیث نمبر 1 پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ رکھا ہے جو اس سے لامحالہ سرزد ہوگا. چنانچہ آنکھ کا زنا حرام چیز کی طرف دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور نفس تمنا کرتا ہے اور شہوت کرتا ہے، اور آخر میں شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. اور بھی جو ہے نا اس سے متعلق کچھ احادیث ہیں جو یہاں پر درج ہیں، آپ اس کو جو ہے بعد میں پڑھ لیں. ولا تقربوا الزنا، اور تم بے شک وہ بے حیائی والا کام ہے. وساء سبیلا، اور وہ بہت برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور تم قتل نہ کرو کسی نفس کو، التی جس کو، حرم اللہ حرام کیا ہے اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. یعنی کسی جان کو کسی شخص کی کو قتل نہ کرو، کسی جان کو جس کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو. یعنی ناحق کسی کا قتل نہ کرو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ حق کے ساتھ حق ہو تب اس کو قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پر. یعنی جو قاتل ہے قاتل سے قصاص لیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا تو اس کا قتل کیا ہے؟ وہ حق کے ساتھ ہے اور اس کی سزا قتل ہے. اسی طرح شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے رجم کے ذریعے سے. یہ کیا ہے؟ حق کے ساتھ ہے. باقی ناحق کسی کا قتل نہ کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور تم قتل نہ کرو کسی نفس کو کہ جس کو حرام کیا ہے اللہ نے، یعنی جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. ومن قتل مظلوما، اور جس شخص کو قتل کیا گیا ظلم سے، ومن قتل، اور جس کو قتل کیا گیا مظلومن ظلم سے، مظلومن یعنی مظلوم جس کو قتل کیا گیا، یعنی ظلم سے جس کو قتل کیا گیا، ناحق قتل کیا گیا. ومن قتل مظلوما، اور جس کو قتل کیا گیا ظلم سے، فقد جعلنا، تو یقیناً ہم نے بنا دی ہے، لولیہ اس کے ولی کے لیے. اس کے ولی سے مراد یعنی اس مقتول کے وارث، اس مقتول کے وارثین، اس مقتول کے وارثین کو ولی کہا گیا کہ اس کے پس ہم نے بنا دی ہے اس کے ولی کے لیے، یعنی مقتول کے وارثوں کے لیے، سلطانن قوت، ہم نے ان کے لیے پاور دیا ہے، سلطان دی ہے. وہ کیا ہے؟ قصاص کا جو ان کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس قصاص کا پاور دیا ہے اپنی شریعت کے اندر. ومن قتل مظلوما، اور جس کو قتل کیا گیا ظلم سے، فقد جعلنا لولیہ، تو ہم نے بنا دی ہے اس کے ولی کے لیے سلطانن قوت. فلا یسرف فی القتل، بس وہ زیادتی نہ کرے قتل میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو ظلم سے قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارثوں کو پاور دیا ہے. وہ پاور کیا ہے؟ قصاص کی اجازت. قصاص کا حکم اللہ نے رکھا ہے شریعت کے اندر، تو اللہ اس کو سلطان سے تعبیر کیا گیا کہ ہم نے وارثوں کو، مقتول کے وارثوں کو سلطان دیا ہے کہ وہ ان سے قصاص لے سکتے ہیں. فلا یسرف فی القتل، بس وہ زیادتی نہ کرے، اسراف نہ کرے فی القتل، قتل میں. لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ کہا لیکن ہم نے تو اس کو پاور دیا ہے کہ وہ قصاص چاہے تو قصاص لے سکتا ہے اسلام کی شریعت کے اندر، لیکن چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، چاہے تو صرف دیت لے کے معاف کر سکتا ہے، یا پھر دیت بھی، قصاص بھی معاف کر سکتا ہے، دیت بھی معاف کر سکتا ہے. تینوں اس کو اختیار ہیں.
لیکن پہلا حق جو ہے اس کو قصاص وہ لینا چاہے قصاص لے سکتا ہے. اگر وہ قصاص لینا اگر معاف کرنا چاہے دیت لے کر معاف کرنا چاہے تو دیت لے کر معاف کر سکتا ہے. اگر وہ جو ہے فی سبیل اللہ معاف کرنا چاہے ویسے بھی معاف کر سکتا ہے, لیکن اس کے پاس پاور ہے وہ قصاص لینا چاہے قصاص لے سکتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے لیکن اگر اسے قصاص لینا ہے تو پھر وہ قصاص لے, لیکن قصاص لیتے ہوئے بھی قتل میں زیادتی نہ کرے. قتل میں زیادتی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قتل میں زیادتی کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کے بجائے دو کو قتل کرے, چار کو قتل کرے. ہاں, ایک کے بجائے دو چار کو قتل کرے تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا. اب وہ قاتل کے ساتھ جو ہے نا اس کے بھائی کو, قاتل کے ساتھ اس کے باپ کو, قاتل کے ساتھ اس کے بیٹے کو, اگر اس کے قریبی دوست کو مارنا چاہتا ہے بغیر وجہ کے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. جو قاتل ہے اسی سے قصاص کیا جائے, فلا یسرف فی القتل. اسی طرح قتل میں اسراف کی ایک شکل یہ ہوئی کہ وہ اس کو عذاب دے کر قتل کرے, اس کو عذاب دے دے کر تشدد کر کے اس کو قتل کرے, یہ بھی جائز نہیں ہے, اسراف ہے. یا اسی طرح قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو مسلا کرے, مسلا کرنا یعنی اس کے ٹکڑے کرنا, اس کے جو ہے نا ناک کاٹ دینا, کان کاٹ دینا, پاؤں کاٹ دینا, اس کے لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنا, تو یہ بھی کیا ہے؟ قتل اسراف ہے قتل کے اندر. تو اللہ نے کہا دیکھو قصاص کا تو اختیار دیا گیا ہے لیکن قتل میں اسراف کی اجازت نہیں ہے, قتل کے اندر بھی زیادتی نہ کی جائے. فلا یسرف فی القتل, پس وہ زیادتی نہ کرے قتل میں. انہ کان منصورا, بے شک وہ منصور ہے. منصور کا مطلب مدد کیا ہوا ہے, یعنی جو مقتول کے وارث ہیں, مقتول کا ولی ہے تو وہ منصور ہے. منصور ہے یعنی اللہ نے اس کی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں قصاص کا حکم رکھ کر اس کی مدد فرمائی ہے. انہ کان منصورا, بے شک وہ منصور ہے یعنی مدد کیا ہوا ہے. ولا تقربوا مال الیتیم, اور تم قریب نہ جاؤ مال یتیم کے. اور یہاں پر بھی اسی طرح اللہ نے فرمایا مال یتیم کو ہڑپ کرنا, مال یتیم کو کھا جانا ناحق طریقے سے, یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور اس پر سخت وعید آئی ہے, جیسے کہ سورہ نساء کے پہلے رکوع کے آخر میں. لیکن یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ مال یتیم کو مت کھاؤ, بلکہ کہا مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی بری نیت سے مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ. بری نیت لے کر اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, یعنی اس بارے میں تم سوچو بھی نہیں کہ تم یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کے بارے میں, اس کی جائیداد کو کھا ہڑپ کر جانے کے بارے میں تم ایسا مت سوچو, نہ بری نیت رکھو, نہ بری نیت سے اس کے مال کے قریب جاؤ. ولا تقربوا مال الیتیم, اور تم قریب نہ جاؤ مال یتیم کے, الا باللتی ہی احسن, مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو, مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو, یعنی یتیم کے مال کی بھلائی چاہتے ہوئے, یتیم کے مال کے بارے میں اچھی نیت رکھتے ہوئے تم اس کے مال کے قریب جا سکتے ہو. یعنی اچھی نیت رکھتے ہوئے, مثلا یتیم کے مال میں سے, یتیم کا کہ آپ کفیل ہیں, یتیم کے کفیل ہیں, یتیم آپ کے نگرانی میں ہے اور اس کا اپنا مال ہے جو اس کا باپ چھوڑ گیا ہے, تو آپ اس کے مال میں سے اس پر خرچ کرتے ہیں, اس کے مال میں سے اس پر خرچ کرتے ہیں, تو آپ یتیم کے مال کے قریب جاتے ہیں مگر اچھی نیت کے ساتھ کہ اس کا جو خرچ ہے اس میں سے آپ اس میں سے کرتے ہیں بغیر بری نیت کے. یا اس کے مال میں سے آپ کیا کرتے ہیں, اس کے مال کو کسی مفید تجارت وغیرہ میں لگاتے ہیں تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو, اور اس میں بھی سوچ بچار کر اچھی طریقے سے تاکہ یتیم کے مال کا خسارہ نہ ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ اچھی نیت سے, اچھے ارادے سے اگر جانا چاہتے ہو تو یتیم کے مال کے قریب جاؤ, ورنہ اس کے مال کے قریب نہ پھٹکو. ولا تقربوا مال الیتیم, اور تم قریب نہ جاؤ مال یتیم کے, الا باللتی ہی احسن, مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو, حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی بلوغت کو. جب اشدہ اپنی جوانی کو, اپنی بلوغت کو, یعنی جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے گا اور سمجھدار ہو جائے گا اور اپنے اچھے اور برے کو سمجھنے لگے گا اور مال میں تصرف کے قابل ہو جائے گا, تو پھر تم اس کا مال اس کے حوالے کر دو. وہ اوفو بالعہد, اور تم پورا کرو عہد اور وعدے کو, یعنی جب تم عہد کرو, وعدہ کرو, تو عہد اور وعدے کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا, بے شک عہد اور وعدے کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. یعنی دنیا میں جو عہد اور وعدہ آپ لوگوں سے کرتے ہیں تو ان عہد اور وعدوں کو پورا کرو, اور ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ گچھ ہوگی. ان العہد کان مسئولا, بے شک عہد اور وعدے کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, اور تم پورا کرو, اور تم
वअौफुल कैला, और तुम पूरा करो अल कैला, नाप को, इदा किल तुम, जब तुम नापो, औफू पूरा करो, अल कैला, कैल कहते हैं नापना, एक तो होता है तोलना और एक होता है नापना। वअौफुल कैला, और तुम पूरा करो नाप को, तो कैल कहते हैं नापने को, और तुम पूरा करो नाप कर, नाप को, इदा किल तुम, जब तुम नापो, यानी जब तुम नाप कर कोई चीज किसी को बेचते हो तो उसमें कमी ना करो, चोरी ना करो, धोखा मत दो, पूरा पूरा नाप कर दो। और ये नापने के बारे में आया, आगे तोलने के बारे में भी आया, फरमाया वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, और वजन करो, जिनू, जीनू है वज़ना यज़ीनू से अम्र का सिगा है, जमा मुज़क्कर मुखातब का, वज़िनू, और तुम वजन करो, बिल क़िस्तासी, तराजू से, अल मुस्तकीम, सीधी, यानी जब तोल कर दो तब भी जो है ना सीधी तराजू से तोल कर दो, उसमें भी खियानत ना करो, और जो है उसमें भी नुकसान ना करो खरीदने वाले का, चोरी मत करो, खियानत मत करो, चाहे तुम नाप कर करो दो या तोल कर दो, लेकिन कम ना करो, और पूरा पूरा हक दे दो खरीदने वाले को। वो औफुल कैला, और पूरा करो अल कैला, नाप को, इदा किल तुम, जब तुम नापो, वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, और तुम वजन करो क़िस्तास मुस्तकीम से, यानी सीधी तराजू से, ज़ालिका खैरुन, वो बेहतर है, व अहसनु तअवीला, और बेहतरीन है अंजाम के लिहाज से। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और तू पीछे न पड़, वला तक़फ़ु, वला तक़फ़ु, और तू पीछे न पड़, मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज के नहीं है तुझे जिसका इल्म, और तू पीछे न पड़ उस चीज के नहीं है तुझे जिसके बारे में कुछ इल्म, यानी ऐसी चीजों के पीछे न रह कि जिसके बारे में तुझे इल्म भी नहीं है और जिसकी तुझे जरूरत भी नहीं, उनके पीछे मत जा, यानी किसी की टोह में ना लगा रहे, किसी की जासूसी के करता हुआ ना रहे, हाँ, तो गैर जरूरी मालूमात जमा करने की फिक्र में मत रहे, ये सब क्या है, ये गैर जरूरी चीजों के बीच में जिसका तुझे इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ा रहे। यहाँ देखें एक हदीस इस हवाले से पढ़ें, आयत नंबर 36 के ज़िम्न में ये हदीस पढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के अच्छे मुसलमान होने में ये बात भी शामिल है कि वो लायानी बातों से दूर रहे। लायानी बातों से मुराद यानी गैर मुताल्लिक बातों से दूर रहे। देखो आदमी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों के बारे में मालूमात जमा करने की फिक्र में पड़े रहते हैं। समझे ना, वो उसने क्या किया, वो क्या करता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो किधर जाता है, वो क्या, यानी ऐसी सारी उसके डाटा जमा करते हैं। अभी तुमको क्या पड़ी हुई है दूसरा, बगैर जरूरत के पीछे पड़े रहना। अगर ऐसे ही बगैर इसके कोई चीजें मालूमात होती हैं या मुख्तसर सी जो है ना तारुफ के तौर पर कुछ बातें आप मालूम करते हैं, पूछते हैं, तो ये कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसके दूसरों के जो है ना मसाइल में हमेशा उनके बारे में जानने की फिक्र रहना, अंदर की बातें, उनकी प्राइवेट बातें वगैरह जानने के लिए कोशिश करना, उसके पीछे पड़े रहना, तो ये भी जो है ना क्या है, इंतहाई मकरूह है। लायानी बातों से दूर रहना चाहिए। अच्छे मुसलमान होने की एक निशानी ये है कि आपसे गैर मुताल्लिक जो बातें हैं उनमें मत पड़ो। तो ये हदीस जो है बड़ी जामे हदीस है। आदमी के अच्छे मुसलमान होने में ये बात शामिल है कि वो लायानी यानी गैर मुताल्लिक बातों से दूर रहे। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और तू पीछे न पड़ उस चीज के जिसका तुझे इल्म नहीं है। इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। इन्नस समअ, बेशक कान, वल बसर, और आँख, वल फुआद, और दिल, कुल्लु उलाइका, उन सब के मुतअल्लिक़, कान अन्हु मस्ऊला, उन सब के मुतअल्लिक़ सवाल किया जाने वाला है। यानी ये कान जिससे आप सुनते हैं, इसको गैर ज़रूरी इस्तेमाल मत करो, गलत चीज़ में इस्तेमाल मत करो। ये आँख जिससे आप देखते हैं, इसका लायानी इस्तेमाल मत करो, हराम चीज़ में इस्तेमाल मत करो, गैर मुफ़ीद चीज़ों में इस्तेमाल मत करो। वल फ़ुआद, और ये दिल ना, और ये दिल और दिमाग, इनका भी जो है गलत इस्तेमाल मत करो। गैर ज़रूरी चीज़ों में अपने दिमाग को मत खपाओ, क्योंकि ये अल्लाह की नेमतें हैं। इनके इस्तेमाल करने के बाद आपने इनको कैसे इस्तेमाल किया, इसके बारे में आपसे सवाल होगा क़यामत के दिन। कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला, ये सब अल्लाह की अमानतें हैं आपके पास, और इन सब के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और तू ना चल, वला तमशी,
مشا یمشی سے نہیں کا صیغہ، مشا یمشی مشین چلنا، ولا تمشی اور تو نہ چل، فی الارض زمین میں، مرحن اتراتے ہوئے، مرحن کا مطلب اتراتے ہوئے، اترانے کا مطلب تکبر والی چال چلنا، چلنے میں بھی جو ہے انسان کی تواضع ظاہر ہونا چاہیے، اس کی عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا چاہیے، متکبرانہ چال سے چلنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا اور تو نہ چل زمین میں اتراتے ہوئے، انک لن تخرق الارض بے شک تو لن تخرق الارض ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو، یعنی انسان کتنا ہی تکبر سے زور زور سے زمین پہ قدم مارتے ہوئے چلے گا تو کیا وہ زمین میں سوراخ کرے گا، زمین کو پھاڑ دے گا، نہیں کر سکتا، انک لن تخرق الارض بے شک تو ہرگز پھاڑ نہیں سکتا زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا اور تو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، ولن تبلغ اور تو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، الجبال پہاڑوں تک، طولن لمبائی میں، اور تو کتنا ہی سر اکڑا کر چلے لیکن تو لمبائی میں پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں تک جو ہے نا لمبا ہو سکتا ہے، تو پھر کس بات پہ اے ابن آدم تو تکبر کرتا ہے اور متکبرانہ چال چلتا ہے، کل ذالک وہ سب کان سیئہ بری چیزیں ان میں سے، وہ سب بری چیزیں ان میں سے، کل ذالک کان سیئہ یہ سب چیزیں جن سے اللہ نے منع فرمایا، کان سیئہ ان میں سے بری چیزیں، اچھا بری چیزیں کیوں کہا، یعنی بعض وقت کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بری ہیں لیکن اللہ نے ان میں سے بری بول کے الگ سے یہ بتایا کیونکہ بعض اوقات یہ چیز شریعت نے اس کو جائز کیا ہے، جیسے حالت جنگ میں دشمن کے سامنے اکڑ کر چلنا، کاندھے اچکا کر چلنا، یہ مستحب ہے تاکہ دشمن کے دلوں میں روب ڈالا جائے، دشمنان اسلام کے دلوں میں اس وقت میدان جنگ میں روب ڈالا جائے، تو ویسے میں جو ہے نا ایسی چال اللہ کو پسند ہے، لیکن دوسری جگہوں پر عام حالات میں یہ چال اللہ کو پسند نہیں، تو اسی لیے فرمایا کلو ذالک یہ سب وہ سب چیزیں کان سیئہ ان میں کی بری چیزیں، یعنی بری نیت سے جو آدمی کرتا ہے، کان سیئہ تو ان میں کی جو بری چیزیں ہیں، عند ربک مکروہا تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ وہ اس میں سے ہے جس کی وحی کی ہے الیک تیری طرف ربک تیرے رب نے من الحکمہ حکمت میں سے، یعنی حکمت کی باتوں میں سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر اور تو نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتلقا ورنہ تو ڈالا جائے گا، فی جہنم میں، ملوما مدحورا ملامت زدہ دھتکارا ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ جو وصایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیتیں ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا تھا، وہاں سے شروع کیا، اور پھر یہ وصیتوں کا اختتام یہاں پر ہوا، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے شرک سے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہ کر، اگر تو ایسا کرے گا تو جہنم میں داخل ہوگا اور وہ بھی ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا ہو کر، اور یہ بھی خطاب جو ہے براہ راست اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صدور تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو مخاطب کر کے پوری امت کو اور پھر امت کے بعد پوری انسانیت کو خبردار کیا گیا ہے کہ شرک کا انجام بہت برا ہے، شرک کا انجام ہمیشہ کی جہنم ہے، والعیاذ باللہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔